بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں رسپیکٹ سے متعلق، ادب سے متعلق، احترام کے متعلق۔ جب جب وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، احترام، ادب، رسپیکٹ، لحاظ یہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ماں باپ ہوں یا ٹیچرز ہوں یا بڑے ہوں، ہر ایک کا ادب، احترام، اس کا سلسلہ کمی کی طرف جا رہا ہے۔ اگر ہم کچھ بننا چاہتے ہیں، اگر ہم کسی مقام تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو رسپیکٹ، ادب یہ اتنا ہی ضروری ہے جتنی محنت ضروری ہے۔ اگر ہم محنتی ہیں لیکن ادب احترام ہمارے اندر نہیں ہے، رسپیکٹ نہیں ہے، تو کامیابی کی سیڑھیوں کو ہم عبور نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے ایک بات کہی جاتی ہے، با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب۔ ماں باپ کے نافرمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے اسے آخرت میں تو سزا ملنی ہی ملنی ہے، دنیا میں بھی اس کو اس کی سزا ملتی ہے۔ اور خاص طور پر جو علم حاصل کرتا ہے، خواہ وہ کوئی بھی فیلڈ ہے، وہ دنیاوی علم ہے، وہ دینی علم ہے، وہ کوئی کام سیکھتا ہے، وہ کسی ورک شاپ پہ کام کرتا ہے، وہ کوئی ہنر سیکھتا ہے، کوئی بھی علم سیکھتا ہے، جب تک ٹیچر کا، سکھانے والے کا جب تک ادب نہیں کرے گا، اور ادب صرف ظاہری طور پر استاد جی کہہ دینے کا نام نہیں ہے، ظاہری طور پر صرف بات ماننے کا نام نہیں ہے، رسپیکٹ دل سے ہوتی ہے۔ ادب کے بارے میں بڑا ایک اہم رول یاد رکھنا چاہیے کہ ادب الفاظ سے نہیں کیا جاتا، ادب باڈی لینگویج سے کیا جاتا ہے۔ ہماری جو باڈی لینگویج سے بات ظاہر ہوتی ہے کسی کے سامنے، جو ہمارا ایکسپریشن، ہماری باڈی لینگویج جو مظاہرہ کرتی ہے، اسے ادب کہتے ہیں۔ اور ادب کا جھلکنا یہ اصل چیز ہے، ادب کا بناوٹی ہونا اصل چیز نہیں ہے۔ اور جو اسٹوڈنٹ کوئی بھی علم سیکھتا ہے، چاہے وہ کام سیکھتا ہے چاہے وہ بات سیکھتا ہے، دونوں چیزیں، دونوں کے متعلق ایک بات کہی جاتی ہے۔ اس کے بارے میں ایک عربی جملہ آپ کو بتاتا ہوں، العلم ثمر والادب شجر۔ علم پھل ہے، والادب شجر، اور ادب درخت ہے۔ فکیف تجد الثمر بدون شجر، تو تم پھل کو بغیر درخت کے کیسے حاصل کر سکتے ہو؟ درخت ہوگا تو پھل پائیں گے، درخت ہی نہیں لگے گا تو اس سے پھل کیسے اتاریں گے؟ تو لہٰذا پھل کھانے سے پہلے ہمیں درخت کی پرورش کرنی پڑتی ہے، درخت کو پالنا پڑتا ہے، درخت کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ اسی طرح علم حاصل کرنے کے لیے، کوئی ہنر سیکھنے کے لیے، جو سکھانے والا ہے اس کو درخت کی مانند اس کا ادب کرنا پڑتا ہے، درخت کی مانند ان کی دیکھ بھال اس طرح کرنی پڑتی ہے کہ کہیں ان کی نافرمانی نہ ہو جائے اور کہیں اونچ نیچ نہ ہو جائے۔ تو یہ سلسلہ معاشرے کے اندر بہت کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ماں باپ کو دیکھیں تو بے ادبی سامنے آتی ہے، ایون کہ اولڈ ہوم کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ جو کوئی بھی والدین کا یا اپنے ٹیچرز کا یا اپنے محسنوں کا نافرمان ہوتا ہے یا اپنے بڑوں کا نافرمان ہوتا ہے، آخرت میں تو اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہونی ہی ہے، دنیا میں بھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ تو ہمیں اپنے اندر رسپیکٹ پیدا کرنی ہے، ادب پیدا کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ادب کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔